بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال کے مضامین اور اس کے علمی اور عملی نکات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں۔ مسلمانوں نے جس جانصاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا، اس لیے سورہ انفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ سورہ انفال کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورت کے آغاز اور اختتام پر سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کے وعدے کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم بہت تاکید کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ باہمی جھگڑوں اور اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ اہل مکہ اور اہل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ صلح و جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ علمی و عملی نکات۔ سورہ انفال کے مطالعے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ظاہری وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مال و اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ جانا فتنے کا باعث ہے۔ نمبر 4، حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق قائم ہو جاتا ہے، یوں کھڑے اور کھوٹے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جہاد کا اہم مقصد فتنے کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ ہے۔ نمبر 6، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انہیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنوں کے مقابلے میں ہمہ وقت تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری اور فراہمی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 8، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی